بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں گولڈن آپ کی طرف سے السلام علیکم۔ میں اس وقت ہری پور میں تھا جب کراچی کی مصروف ترین گنجان دکانوں پتھاروں سے بنی بولڈر مارکیٹ میں عاشورہ کے روز آگ لگ گئی تھی اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا قیمتی سامان جل کر خاکستر بن گیا تھا۔ اس واقعے سے اہل علم کا ایمان بھی تازہ ہو گیا اور قدرت کی مصلحت پر ان کا یقین بھی پختہ ہو گیا۔ شوکت بھی اسکول کا طالب علم تھا اور وہ فارغ وقت میں اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی میز رکھ کر اس پر مختلف چیزیں جیسے پتنگیں، ڈور، لائی وغیرہ رکھ کر فروخت کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک دوپہر تک یہ چیزیں فروخت کرتا اور پھر ایک دوپہر کی شفٹ پر اسکول میں پڑھنے چلا جاتا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں گھر کے اندر وہ چیزیں میز پر اگر فروخت کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ شوکت اس دکان پر ٹافیاں، گولیاں وغیرہ بھی رکھنی شروع کر دیں اور اب وہ کھڑکی کھول کر ایک کمرے میں سامان رکھ دیا۔ اب اندر جانے کے بجائے لوگ گھر کی کھڑکی سے اپنی مطلوبہ چیزیں لے لیتے اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور شوکت کی دکانداری بڑھنے لگی۔ مال میں اضافہ ہو گیا۔ اہل محلہ جس چیز کا پوچھتے وہ مل جاتی اور اگر نہ ہوتی تو دوسرے دن مہیا کر دی جاتی۔ شوکت کی پتنگ سے شروع ہونے والی یہ دکانداری دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگ گئی۔ شوکت کریانہ اسٹور سے شوکت جنرل اسٹور کا سفر برسوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ نے ملا کو 19 گھنٹے خدمات مہیا کرنے والی یہ دکان عید، محرم کے دن و حتیٰ کہ ہر سال کے دوران بھی رات گئے تک کھلی رہتی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اللہ کی مہربانی سے شوکت کی دکان پر اب ہر چیز دستیاب تھی۔ شوکت نے اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہوئے شہر کی مشہور مارکیٹ میں ایک دکان لے لی اور وہ جس وقت گھر آ کر دکان کے صاف کرتا اور بھائیوں کا ہاتھ بٹاتا۔ شوکت کے گھر پر رضوان تھا جس کو وہ پڑھا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ پڑھائی میں پر توجہ دے اور کاروبار کی طرف فی الحال نہ آئے، مگر کبھی کبھی عدنان مارکیٹ اور دکان پر چکر لگا لیتا تھا اور اپنے باپ کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن شوکت کی بیوی اچانک اس دنیا سے چلی گئی جس کا اس کے بچوں پر بہت اثر پڑا، خاص طور عدنان پر جو گم سم رہتا تھا، اب کسی سے زیادہ بات نہ کرتا۔ وقت گزرتا گیا، اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دفعہ چاند رات کو عدنان آدھی رات کو گھر سے نکلا اور سیدھا ماں کی قبر پر چلا گیا اور یہ بات اس نے اپنی ایک بہن کے علاوہ کسی کو بھی نہ بتائی کیونکہ اس وقت اس کا والد شوکت اس کے بھائی گھر والی دکان پر مصروف تھے جن کے پاس چاند رات کی وجہ سے بہت رش تھا۔ اچانک شوکت کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ پہلے تو اس نے کال ریسیو نہ کی مگر جب 2-3 مرتبہ کال آئی تو اس نے موبائل کی طرف دیکھا تو یہ رضوان کا نمبر تھا۔ دوسری طرف سے ایک ڈاکٹر ہسپتال سے بول رہا تھا کہ آپ کا بیٹا اس وقت ہسپتال میں ہے۔ شوکت اور اس کا بھائی گاڑی لے کر ہسپتال پہنچے تو اس وقت تک رضوان اس دنیا سے جا چکا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس گاڑی والے نے ٹکر ماری اور ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے عدنان کی لاش سڑک کے کنارے دیکھی تو اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس طرح ان کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ اس طرح بھی 6 ماہ گزرے تھے کہ ایک رات شوکت اپنی گھر والی دکان پر کام میں مصروف تھا کہ 2 آدمی جن کو وہ نہیں جانتا تھا اس کی دکان پر آئے اور اسے کہا کہ شوکت صاحب آپ سے ہمیں ایک ضروری کام ہے۔ تو اس نے کہا حکم کریں۔ تو دھیر عمر شخص نے کہا کہ ہم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کو گھر کے ڈرائنگ روم میں لے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا بیٹا عدنان جو فوت ہو گیا ہے، ہم اس کے کرایہ دار ہیں۔ پہلے تو شوکت نہ سمجھا، پھر ان کی بتانے پر اس کو پتہ چلا کہ عدنان نے اپنی جیب خرچ سے کچھ رقم بچا کر ایک دکان خریدی تھی اور اب وہ اسی سلسلہ میں آئے ہوئے تھے کیونکہ پہلے تو اس دکان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے مگر پھر اللہ نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا اور ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور اس دکان سمیت کئی دکانیں تباہ ہو گئیں۔ اب اسٹیٹسٹک گورنمنٹ کے نقصان کی تلافی کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دکان عدنان کے نام پر ہے اور اس کے آپ وارث ہیں۔ اس میں موجود مال ہمارا تھا مگر جب تک آپ گورنمنٹ کے آفس جا کر دکان کو کلیم داخل نہ کروائیں گے تب تک ہمیں مال کا معاوضہ بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ کلیم داخل کروائیں گے تو آپ کو نئی دکان اور ہمیں اپنے سامان کا معاوضہ مل جائے گا اور یہ 40,000 روپے دکان کا سابقہ کرایہ ہے جو کہ ہمارے ذمہ تھا، یہ آپ لے لیں۔ میں جانتا ہوں کہ شوکت جنرل اسٹور سے کئی افراد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جو چیز کسی دکان سے نہ ملے یہاں مل جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ ایک بار شوکت کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک رات اچانک شوکت کی والدہ کو احساس ہوا کہ کچھ جل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے شوکت سمیت سب کو جگایا، سب نے پانی ڈال کے اس آگ کو بجھایا۔ ایک بھائی نے پیپ دکان تک پہنچایا، اس سے آگ پر پانی پھینکنے لگے جس سے آگ تو بجھ گئی مگر دھواں سے دھواں نکلنے لگا۔ جب سب کے ہوش بحال ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اندر جو آٹا، چاول، دالوں اور چینی کی بوریاں فرش پر پڑی تھیں وہ تو خراب ہو گئی ہوں گی۔ جو بھی ہوگا اب صبح دیکھیں گے۔ انہوں نے گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے مختص کیا ہوا تھا جس میں ننگے سر اور چپل سمیت کوئی بھی نہ جاتا تھا۔
فجر کے وقت شوکت کی والدہ جب نماز پڑھنے کے لیے اس کمرے میں گئی تو کمرے کی دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا اور چھت سے بھی۔ وہ سارا پانی اس مخصوص کمرے نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ یہ اس قدر ناقابل یقین واقعہ تھا کہ کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا کہ ایک ایسی دکان جس کا شوکت کو علم بھی نہ تھا، اس سلسلے میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ کی ادائیگی میں ڈنڈی نہیں مارتا، اللہ پاک اس کو نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہمیں اس واقعے سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ اس مارکیٹ میں لگنے والی آگ کا اہم سبب یہ تھا کہ اس دکان کے اصل مالک تک پہنچانے کے لیے مسبب الاسباب نے یہ سبب پیدا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیروکار کا ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ تو آخر میں تو پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔